کیسا بھیانک وقت آ گیا، ایسا دور تو نہ کبھی سنا تھا نہ کبھی دیکھا تھا۔ ایک برہنہ عورت جس کی گردن تن سے جدا ہے، بچے نے اس کی گود میں موت کی آخری سسکی لی۔ اتنا بے دردی سے قتل کرنا تو کسی بھی مذہب میں جائز نہیں۔ اور اس نے کہا، قتل و غارت کرنا انسانیت نہیں، بربریت ہے، درندگی ہے، جہالت ہے۔ میری آل ٹائمز فیورٹ بکس میں سے ایک انتہائی پسندیدہ کتاب زندگی اور آزادی، جسے 1969 میں سید رفعت امام زیدی نے تحریر کیا، سے آج کے تناظر میں میرا انتخاب۔ رات کی تاریکی چھٹنے لگی، صبح کی سفیدی افق پر چھا گئی، اور یہ بچا کھچا قافلہ تیار ہو کر پھر اپنی منزل کی طرف پیش قدمی کرنے لگا۔ قافلے کو چلتے چلتے دوپہر ہو گئی۔ چلچلاتی دھوپ اور گرم گرم لو بھی انہیں آگے بڑھنے سے نہ روک سکی۔ فاصلہ کم ہوتا گیا، منزل قریب آتی گئی، اور وہ متواتر چلتے رہے۔ اس نے دیکھا سڑک کے دونوں طرف انسانی لاشیں بکھری پڑی ہیں۔ سڑ جانے کی وجہ سے ان میں بدبو پھوٹ پڑی ہے، ان کا گوشت جانور کھا رہے ہیں۔ ایک برہنہ عورت جس کی گردن تن سے جدا ہے، اور ایک چھاتی کٹی ہوئی کھری پڑی ہے، اور سینے میں سے لہو ابل رہا ہے۔ ایک شخص اس قافلے میں سے اس برہنہ عورت کے پاس گیا، اس کے جسم پر چادر ڈھانپی اور بچے کو اٹھا لیا۔ بچے نے اس کی گود میں موت کی آخری سسکی لی، اور ہمیشہ کے لیے خاموش ہو گیا۔ اس شخص نے اس مردہ بچے کو ایک سایہ دار درخت کے نیچے لٹا دیا اور واپس قافلے میں آ گیا۔ کوے اور چیلوں نے اس بچے کو گھیر کر اس کا نرم نرم گوشت نوچنا شروع کیا۔ اس سے آگے چل کر ایک لاش پڑی تھی، جس کے دونوں ڈھیلے باہر نکلے ہوئے ہیں۔ مکھیاں اور مچھر اس لاش سے چمٹے ہوئے ہیں، اور سخت بدبو آ رہی ہے۔ ایک لاش سڑک کے بیچ میں اکڑی ہوئی پڑی ہے، اس کے دونوں ہاتھ آسمان کی جانب اس طرح بلند ہیں کہ جیسے وہ دعا مانگ رہا ہے۔ قافلے کے لوگ سب کچھ دیکھ رہے ہیں، ان کے چہرے حالات و واقعات سے مغموم ہیں، وہ ڈرے ہوئے ہیں، ایک دوسرے کو دیکھ رہے ہیں۔ کیسا بھیانک وقت آ گیا، ایسا دور تو نہ کبھی سنا تھا نہ کبھی دیکھا تھا۔ یہ کیا ہو گیا ہے؟ انسان کے ساتھ حیوان سے بدتر سلوک کیا جا رہا ہے۔ انسان کو بھیڑ بکریوں اور گاجر مولے کی طرح کاٹ کر پھینک دیا گیا ہے۔ انسان کو اتنا بے دردی سے قتل کرنا تو کسی بھی مذہب میں جائز نہیں۔ انسان خواہ کسی بھی نسل اور مذہب سے ہو، آخر
ہے تو انسان۔ اور اس نے کہا قتل و غارت کرنا انسانیت نہیں، بربریت ہے، درندگی ہے، جہالت ہے۔ یہ بربریت، درندگی، جہالت آج بھی، ہاں آج بھی جگہ جگہ برہنہ رقص کر رہی ہے۔ اس سب کے پیچھے اسباب کیا؟ ان اسباب میں میری جہالت، میری غفلت، میری خاموشی، میری انا، میری خود غرضی، میری لالچ، میرا تعصب، میری دھڑے بندی، ایز اے ہول میری ساری شخصیت، اس کا کردار کیا، وہ کتنے قصوروار، اس بھیانک جرم میں میرا کتنا حصہ، اور اس بھربھریت، اس درندگی، اس جہالت کا کوئی حل بھی ممکن؟ ہاں ممکن، مگر اس حل میں میرا کردار کیا ہو سکتا ہے؟ میں کیا کر سکتا ہوں؟ مجھے کیا کرنا چاہیے؟ سوچئے گا۔ تھینک یو، سی یو سون، انشاءاللہ۔